بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آمناز کچن۔ آج میں کوئی ریسپی نہیں بنا رہی بلکہ آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دے رہی ہوں۔ کافی ٹائم سے آپ سے کچھ باتیں نہیں کی تھی تو کافی زیادہ کوشچن کے آنسرز جمع تھے۔ بہرحال بابر نے مجھے یہ کوشچن کا سیکشن کھول کے دیا ہے، کمنٹس بھی میرے سامنے ہیں اور ان کو میں روزانہ دیکھتی بھی رہتی ہوں، صورت کے مطابق جواب بھی دیتی ہوں۔ لیکن پرسوں ایک بچی کا سوال تھا کہ میں اپنے اندر کوکنگ کا شوق کیسے پیدا کروں۔ میرے خیال اس کا نام عروج فاطمہ ہے۔ عروج فاطمہ اور کمنٹ ہے ویری ڈیلیشیس اینڈ یمی۔ آپ سب چیزیں بہت اچھی بتاتی ہیں اور شوق سے بتاتی ہیں۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں کوکنگ کے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کوکنگ کا شوق کیسے پیدا کریں۔ مجھے کوکنگ کا شوق بھی نہیں اور بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ باتیں واقعی سننی پڑتی ہیں کیونکہ میں بھی عمر کا یہ دور گزار کے آئی ہوں۔ جب ایک بچی چھوٹی ہوتی ہے، وہ نوعمری میں آتی ہے، وہ تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہوتی ہے، تو اسے کاموں کا شوق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہر صورت میں اسے کچھ اپنے بڑوں سے یا تعریف سننے کو ملتی ہے یا تھوڑی ڈانٹ پر۔ تو باتیں سننا، گھر میں اگر امی ابو کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کے لیے کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو نصیحتیں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھی، میں آپ کو جو چیز بتانے لگی ہوں وہ آپ کے کوشچن کا آنسر ہے کہ یہ سوال مجھ سے پہلے بھی بہت دفعہ کیا گیا کہ ہم اپنے اندر کوکنگ کا شوق کیسے پیدا کریں۔ کوکنگ کا شوق پیدا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ تو خود بخود آپ کے اندر سے آئے گا۔ آپ ایک لڑکی ہیں تو بیسیکلی آپ کے اندر کوکنگ کا شوق خود بخود ہوگا۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے یا پھر اس کو دبا دیا جائے۔ یہ اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اگر ایسا ہے کہ اس میں کھانا گھر کی خواتین نے بنانا ہے تو پھر آپ کے اندر بھی یہی شوق ہوگا۔ اور اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں کوک شیف وغیرہ موجود ہیں، زیادہ گھر کی خواتین کو کھانے بنانے کا کام نہیں کرنا پڑتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر بھی وہ شوق اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں زیادہ تر گھروں میں خواتین خود ہی کھانا بناتی ہیں۔ جہاں تک کوکنگ کا شوق پیدا کرنے کی بات ہے تو یہ شوق چھوٹی عمر سے بچیوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور بچیاں خود اپنے اندر اس شوق کو بہت کم پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر ہوگا تو وہ شادی کے بعد پیدا ہوگا، اس سے پہلے ان کے اندر یہ شوق ان کے پیرنٹس خود ڈیولپ کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر سے پیرنٹس خود ڈیولپ کرتے ہیں نا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے یا آپ کو بکس کھولنی ہے یا آپ کو اپنی بکس اٹھا کے سیٹ کر کے رکھنی ہے؟ آپ کو کہا جائے گا نا، کیسے پتہ تھی؟ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کو کہا تھا نا، کہتے تھے نا، آپ کے سامنے بکس کو رکھا کرتے تھے سیٹ کر کے۔ یاد نہیں ہے نا؟ اب آپ کوئی 18 سال کی تو نہیں پیدا ہوئے نا، آپ نے ایک ایک دن گزار کے اتنی زندگی گزاری ہے نا، اس کو آپ 18 کا ہی یاد ہے نا، لیکن میں نے آپ کو ایک دن گزار کے پالا ہے نا۔ بہرحال یہ تو مجھے تنگ کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک لڑکی خاص طور پہ، تو لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت میں ہمیشہ میں فرق کی قائل رہی ہوں۔ میں اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھتی کہ ایک جیسی تربیت کی جائے۔ اخلاقی سطح پہ بھی لڑکیوں کی تربیت میں اخلاقیات کا زیادہ دخل ہوتا ہے، کیونکہ لڑکے بیسیکلی باہر گھر سے زیادہ نکلتے ہیں، انہیں اچھی اخلاقیات کے ساتھ اچھے اوصاف بھی سکھانے پڑتے ہیں، انہیں بہت سی باتیں وہ سکھانی پڑتی ہیں، انہیں یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ باہر اگر کچھ زیادہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا۔ یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ بائک ایسا چلانا ہے، لیکن پھر بھی گھر جلدی پہنچنا ہے۔ جی آپ میٹرو پہ ہو، آپ نے 10 منٹ کے اندر گھر پہنچنا ہے، لیکن آپ نے بائک بالکل سلو چلا کے آنا ہے۔ لیکن ایک لڑکی کو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی آپ کو سختی سے بلا رہا ہے یا کچھ تو آپ اس کے ساتھ مس بیہیو کریں۔ لڑکی کے لیے ہم ہمیشہ عزت کے لفظ ہی استعمال کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے بولنا ہی سکھائیں گے۔ بہرحال
یہ کیا بات ہے؟ بیٹا آپ لوگ اچھے طریقے سے جتنا بھی سکھا لو نا، آپ لوگ جاہلانہ طریقے لے آتے ہو، جبکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ جاہلوں کی طرح نہیں بولتی. تو بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ایک بچی 9-10 سال کی عمر میں آتی ہے تو اب اس کو بہت احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ بات سکھاتے ہیں کہ چلیں بیٹا بھائی کو ایک گلاس پانی لا دیں، ابو جی کو پانی لا دیں، دادا ابو کو پانی لا دیں، بابا گھر آئے ہیں ان کو پانی لا دیں. تو یہاں سے ہی ایک شوق پیدا کیا جاتا ہے. پانی لایا بیٹا آپ نے، چھوٹی ٹرے میں رکھ کے لانا چاہیے. دیکھیں گلاس بہت بھر کے نہیں لانا، گلاس کے ساتھ سے پانی ٹپکتا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں تو مجھے ہی بتائیں گے. تو بتائی ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ میل پیشنٹس کو کہنے کا مطلب یہ آپ نے مجھے بھی بتائی ہیں، اور اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تو آپ اس کو بھی بتاتی. تو فرق کیا ہے؟ پھر وہی بات ہوئی نا کہ دونوں کو دونوں چیزیں سکھانی ہیں. یہ تو سب سکھایا جاتا ہے نا، لیکن گھر کے اندر اور گھر کے باہر کی تربیت میں فرق ہوتا ہے نا. آپ لوگوں کو جو تربیت دی جاتی ہے اس میں گھر سے باہر بھی آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ باہر آپ کو کس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے باپ کا کام ہوتا ہے نا کرنا. سونا مجھے تنگ نہیں کرنا تو اچھی بات ہے نا. جی جی آپ نے جو کل پرسوں بنایا وہ بہت اچھا بنایا. مجھے تو ویسے میں نے کل پرسوں فرائز کی ریسیپی بنائی تھی، لیکن اس کی آڈیو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی. تو بہت ضروری آڈیو کے ساتھ ہے میرے پاس، کیمرہ کی جو اسکریچ آڈیو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میرے پاس وہ فائل پڑی ہوئی ہے. اگر گندی آڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں میری ریسیپی تو بتانا. نہیں تو رہنا دو نا، گندی آڈیو میں کرو. بہرحال مجھے تنگ نہیں کرنا، مجھے بات کرنے دو. تو اس طرح سے ایک بچی کی تربیت شروع ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھے طریقے سے ایک گلاس پانی سرو کرنا سکھایا جاتا ہے. پھر آپ اس کو ایڈمائر کریں، اس کو تعریف کریں کہ بیٹا آپ نے کتنے اچھے طریقے سے آج اپنے بابا کو پانی پلایا ہے. ہر روز بابا گھر آئیں، دادا ابو آئیں، چاچو آئیں، ماموں آئیں، کوئی بھی محترم رشتہ آئے اس کو آپ نے پانی پلانا ہے. اسی طرح سے جب ایک بچی 12-13 سال کی عمر میں آ گئی تو ہلکا پھلکا سا کام ہوتا ہے کہ اب یہ جیسے آج کل گرمی کے دن ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، اور ہر آئے گے کو خاص طور پر جب بھی کوئی مہمان باہر سے آتا ہے تو فوری طور پہ سے پانی کی طلب ہوتی ہے. تو یہ چیز تبھی سے بچوں کے اندر ڈیولپ کریں. اور جو بڑی ہیں خود ہیں سمجھدار ہیں، جیسے کہ انہوں نے کوشچن کیا کہ میں شوق کیسے پیدا کروں، تو سب سے پہلی بات کہ گھر آئے مہمان کو فوری طور پہ پانی پلایا جائے. اس کے لیے اپنی ماما کو نہ دیکھیں، دادوں کو نہ دیکھیں، پھپھو کوئی بڑا رشتہ موجود ہے اس کو نہ دیکھیں کہ وہ آپ کو اشارہ کریں گے، آپ کو کہیں گے، یا وہ اٹھ کے جائیں مہمان کے لیے شربت بنا کے لائیں. خود اٹھیں، جائیں، مہمان کو ملیں، سلام دعا سب سے پہلے کریں، جو کہ بیسک چیز ہے. ہر بندے کو گھر میں آئے، ہر مہمان کو جو کہ آپ کے گھر کے لون میں آتا ہے، برآمدے میں آ کے بیٹھتا ہے، جس سے پردہ نہیں کرنا ہوتا. کیونکہ ہمارے ہاں اکثر مردانے زنانے الگ ہوتے ہیں، تو مردانوں میں آئے والے مہمانوں کا تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ بچیاں جا کے سلام کریں. جو محترم رشتے ہوتے ہیں اور جن سے پیرنٹس نے آپ کو ملانا ہوتا ہے، جو آپ کے گھر میں بیت الکلفی سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے فوری طور پر اٹھ کے پانی بنائیں، اچھے طریقے سے شربت بنائیں، لیمن، روح افزا، جام شیری، ایک اچھا سکنجبین بنا کے پلائیں، ایک اچھا مزیدار شربت بنا کے پلائیں. گلاس جگ ٹرے میں سجا کے لے کے جائیں، اچھے طریقے سے سرو کریں. تو دیکھیں آپ کے پیرنٹس آپ کو ایڈمائر بھی کریں گے. مہمان چلے جائے گا، والدین کا بھی فرض ہوتا ہے کہ بچے کی تعریف کریں کہ بیٹا آج آپ نے دل خوش کر دیا، مہمان آئے اور مجھے اٹھنا نہیں پڑا، آپ نے مہمان کو اچھے طریقے سے پانی پلا دیا. اور ایک بات، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بعد میں پھینٹی بھی آپ چڑھیں. ہاں ڈانٹنا چاہیے. اور اگر ڈانٹنا اور بات ہے، پھینٹی چڑھتی ہے. آپ کی کبھی چڑھی؟ بالکل جی نہیں جی، میں آپ بتا نہیں، میں یہاں بتاتا نہیں ہوں، بٹ بہت دفعہ چڑھی ہے. ایک کچھ سالوں میں نہیں چڑھی، سے پہلے بہت پھینٹی چڑھی ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ سب کرنا چاہیے، اور یہیں سے ایک بچے کے اندر شوق پیدا ہوگا. جب مہمان بھی کہے گا کہ بیٹا آپ نے کتنا مزے کا شربت بنایا ہے، تو پھر بچے کے اندر یہ خواہش آئے گی میں اس سے بھی اچھا بناؤں. ہر آنے والے مہمان کے لیے یہیں سے 1-2-3 باتیں یہاں پہ آ جاتی ہیں. ایک تو آپ کو
مہمان کی تواضع کرنے کا طریقہ آنے لگ پڑتا ہے. آپ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے کہ مہمان آیا ہے تو آپ ایک کمرے میں گھس کے نہیں بیٹھ گئی کہ اب امی آئیں گی، ماما آئیں گی، کچھ بتائیں گی تو پھر ہم کچھ بازار سے آئے گا. بازار سے آنے کا خیال بھی دل سے نکال دینا چاہیے. فوری طور پر گھر کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، ہر گھر میں چکن، آلو، گوشت چیزیں آتی رہتی ہیں. نہیں بھی آئیں تو کبھی مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کچھ چکن یا کچھ گوشت اور دال، چنا، آلو، ان چیزوں کے ساتھ آپ کباب کا مسالہ بنا کے رکھ لیں، فریز کر لیں. کباب بنا کے فریز کر لیں، لیکن میرا ایکسپیرینس ہے کہ کباب بنا کے کبھی بھی فریز نہیں کیے جا سکتے، وہ 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. سو آپ صرف مسالہ بنا کر رکھ لیں. اور پراٹھوں میں لگ جاتا ہے. ہاں، مسالہ بھی پراٹھوں میں لگ جاتا ہے. آج کل یہ سارا مسالہ جو میں نے بنا کے رکھا تھا پراٹھوں میں لگوا رہے ہیں. تو میں نے کل رات کو ایک دفعہ پراٹھا ایسے بنا، آپ نے مرچیں اس میں اتنی ڈالی تو مجھے سوٹی کیا تھا. کل آپ نے آلو بھی اس میں ڈال کے دیے تو میں نے کھایا ہے. اس سے پہلے تو میں نے کھایا. تو میں نے آپ کے لیے تو نہیں نا بنا کے رکھا تھا، مہمانوں کے لیے تھے نا، اسپائسی بنائے تھے. اتنے اسپائسی؟ ہاں، اتنے ہی ہوتے ہیں. شامی کباب میں اسپائس نہ ہو تو اور کیا ہوگا. بہرحال جو بات آپ سے کری تھی وہ یہ ہے کہ یہ ایک فوری سرونگ ہوتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہم بھی کہیں جاتے ہیں یا اکثر بچیوں کا یہ سوال بھی سننے میں آتا ہے کہ اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. ہم تو بیٹھ جاتے ہیں، ماما اندر آئیں گی، ہمیں بتائیں گی، پھر ہم مہمان کی تواضع کے لیے چائے بنائیں گے، کچھ سرونگ کا سامان باہر سے آئے گا. تو کوئی بات نہیں، گھر میں آلو پڑے ہوتے ہیں. اکثر گھروں میں بیسن مہانا آتا ہے، زیادہ تر گھروں میں کچھ نہ کچھ تو بیسن پڑا ہوتا ہے. تو فوری طور پر آپ آلو کے پکوڑے بنا سکتے ہیں. آلو کو چھیلیں، گول گول کاٹیں، بیسن گھولیں، نمک، مرچ، ہلدی، گرم مسالہ، میتھی وغیرہ ڈال کے فوری طور پر آلو کے مزیدار سے پکوڑے تلے جا سکتے ہیں. اور وہ ایک پلیٹ بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. ایک پلیٹ کو اپنے بھائیوں سے ہی بچانا ہوتا ہے. ہاں ظاہر ہے، وہ تو بچانا ہوتا ہے. وہ پلیٹ آپ ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے نا مہمان کے بعد آپ کو سرو کرنے. بعد میں نہیں ملتا. ہاں تو مجھے بعد میں ماما کہتی ہیں نہیں. اب یہ مجھے تنگ کر ہے. تو اس طرح سے یہیں سے آپ کے اندر شوق بھی آئے گا، آپ کو احساس بھی ہوگا کہ آپ نے اپنے ماما کی آج مدد کی. ورنہ مہمان کو چھوڑ کے اٹھ کے جانا، اس کے لیے خاطر تواضع کا سامان لانا یا یہ سب کچھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک بیٹی کا یہ کام ہوتا ہے، وہ یہیں سے پھر اگلا سٹیپ سیکھ جاتی ہے. پہلے آپ نے مہمان کو پانی سرو کرنا سیکھا، اب چائے سرو کرنا بھی سیکھ لیا، ریفریشمنٹ بھی سیکھ لیا. اسی طرح اکثر گھرانوں میں لوبیا، چنے ابلے ہوئے فریزر میں پڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اکثر لوگ 1-2 کلو لوبیا یا چنے ابال کے رکھ دیتے ہیں. میں بھی رکھ دیتی ہوں. کچھ آلو بھی ابلے پڑے رہتے ہیں اکثر. تو اگر آلو، چنے ابلے پڑے ہیں تو ایک ٹماٹر اور ایک پیاز کاٹنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آپ چاٹ بنائیں، مہمان کو سرو کر دیں. بہت بڑے پیمانے پہ نہ بنائیں، ایک بول بنا لیں، 2-3 مہمانوں کو اچھے طریقے سے سرو ہو جاتا ہے. تو آپ کی ایک اچھا کام ہو جائے گا، مہمان کی اچھی تواضع ہو جائے گی. چاٹ بنا کے سرو کریں، ساتھ لیمن سکنجبین لے جائیں تو بہت اچھا لگے گا. لیکن جو سب سے بہتر طریقہ ہے نا مہمان کو سرو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ ایک عدد بابر اپنے پاس رکھیں. آپ اس کو کہیں کہ جا کے نا ابھی سموسے لے آؤ، اور پیسے میں آپ کو بعد میں دیں گی سموسوں کے، پھر بعد میں پیسے نہ دیں اس کو، آپ کو فری میں سموسے مل جائیں گے، آپ بھی کھا لیں گے، مہمان بھی خوش ہو جائے گا. اور سون آپ سموسے صرف پھپھو کے لیے لاتے ہو کیونکہ انہیں اچھے لگتے ہیں. مجھے بعد میں پیسے نہیں ملتے ان سموسوں کے کبھی بھی. اب دیکھا 2 درجن سموسے لیا تم اور پھر مجھے پیسے نہیں ملتے ان کے بعد. اور سموسا میں ایک ہی کھا پاتا ہوں، مجھے چھوٹے نہیں کرتے. تو 2 درجن آپ نے خود کھانے ہیں نہیں نا؟ میرے پاس 2 درجن کے پیسے تو نکل جاتے ہیں نا. آپ پیسے مجھ سے لے لیتے ہیں، ڈبل لے لیتے ہیں، بلکہ پیٹرول کے بھی لے لیتے ہیں. خیر چھوڑو اس بات کو، مجھے جو بات کروں مجھے بات کرنے دو. مجھے تنگ نہیں کرنا، اپنے سموسہ کی کہانی نہیں بیچ میں دہرانے. تو اسی طرح سے آپ نے یہ چیز سیکھ لی. یہ چیز ہر بچی کو 12-13 سال کی عمر تک آ جانی چاہیے، 14 سال کی عمر تک آ جانی چاہیے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی یہ تھا کہ میرے بڑے ابو جو تھے وہ جب میں 12-13 سال کی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے میری بیٹی نے میرے لیے روٹی بنانی ہے. امی کو کہتے تھے، بیٹی کو کہتے تھے آپ لوگوں نے نہیں بنانی. تو میں انتہائی بری، موٹی، چھوٹی، ٹیڑھی میڑھی سی روٹی تو بناتی. تو بلکہ ایک دفعہ میری بڑی بہن روٹی بنا رہی تھی تو بڑے ابو نے آ کے پوچھا کیا بنا رہی ہو؟
कुलसुम क्या बना रही है, तो आपी ने बड़े मज़े से कहा अबू जी नक्शे बना रही हूँ। तो हम लोग मैप नहीं नक्शा कहते थे, तो वो नक्शे ही बनाए जाते हैं, मैप की तर्ज के नक्शे बनाए जाते हैं, जो पाकिस्तान का नक्शा। रोटी तो ऐसे होती है ना, तो नक्शा जो होता है ना वो मामा कुछ ऐसे ऐसे बनाती है। तो वो नक्शे हर बच्ची बनाती है जब रोटी बनाना सीखती है। तो उस वक्त उसका मजाक उड़ाने के बजाय, मजाक भी उड़ाया जाएगा, ज़ाहिर है बहन भाई मजाक उड़ाएंगे, लेकिन पेरेंट्स ख़ास तौर पे यहाँ पे अबू, क्योंकि मेरे अबू ने मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर किया, इनाम दिया हमेशा, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जैसे जैसे अच्छी रोटी बनती गई अबू का इनाम भी बढ़ता गया। तो अबू की हौसला अफजाई की वजह से मैं 15 साल की उम्र में अच्छी रोटी बनाना सीख गई थी। तो ये एक रोटी, सिर्फ एक रोटी से शुरू करवाएं, ये कभी ना कहें कि बेटा आपने ये 4-5 रोटियां बना लेनी हैं, सिर्फ एक रोटी। अबू की रोटी, भाई की, कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी कुर्बानी दे सकता है वो टेढ़ी मेढ़ी सी रोटी खाने की, क्योंकि वो रोटी तो आप खाएंगे ही तो आपके बेटी, आपकी बहन के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि कल तो मैं ज़्यादा अच्छी बना के दूंगी, आज ज़रा अच्छी नहीं बनी। इसी तरह से आप जब हर रोज़ एक रोटी बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 बनाने लग पड़ेंगे, 3 बनाने लग पड़ेंगे, साथ साथ आपकी रोटी अच्छी बनती जाएगी। इस तरह से आप रोटी बनाना सीखेंगे। जब अच्छी रोटी बनाएंगे, अबू को अच्छा लग रहा होगा, भाई को, बाबा को, नाना को, दादा को, जिस भी अच्छे रिश्ते को आप रोटी बना के खिला रहे हैं। दादो होती हैं, ख़ास तौर पर घर में दादो हैं तो दादो बहुत ज़्यादा अपनी पोतियों के साथ प्यार करती हैं। ज़्यादातर दादो पोते पोतियों के साथ बहुत प्यार होता है, नानों का प्यार होता है। तो इन रिश्तों को खिलाएं, पका के वो कुर्बानी भी देने पे तैयार हो जाते हैं, वो जली टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाने की, और यहीं से शौक़ पैदा होता है। यही शौक़ आगे जाके आपको एक अच्छी रोटी बनाने का तरीका सिखाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अरूज ने क्वेश्चन अक्सर ने पूछा था, आपने उसका आंसर नहीं दिया है कि अब जब वो एक बड़ी लेडी बन चुकी हैं, अब वो शौक़ कैसे पैदा करें? अब वही तो मैं बताने लगी हूँ ना कि अब वो दोबारा छोटी हों पहले, और नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि अब मुझे नहीं पता ये बच्ची मैरिड है या अनमैरिड है। अगर ये बच्ची अनमैरिड है तो फिर तो जाहिर है इनके पेरेंट्स को ही इनके साथ हेल्प करनी है, उन्होंने इन्हें मजबूर करना है कि अरूज के पेरेंट्स से बात नहीं कर रही, आप इस टाइम अरूज से बात कर रही हैं, अब वो खुद जाके अपने पेरेंट्स को नहीं कहेंगे। वही तो मैं उसी तरफ आ रही हूँ ना, वही उसी तरफ तो मैं आ रही हूँ ना कि अब यहाँ पे अरूज बेटा आपको चाहिए कि बातें जो आपको सुनाई जाती हैं उन्हें फूल समझें कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भरा रवैया है, क्योंकि अगर तो आप अपने पेरेंट्स के घर में हैं तो जाहिर है वो फूल ही हैं। अपनी मामा कुछ कह रही हैं, बाबा कुछ कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, बहनें कह रही हैं, वो बुरा कभी भी नहीं लगता। बुरा तब लगेगा जब ससुराल में कोई कहेगा, वो आपको तनकीद लगेगी। तो अगर आप पेरेंट्स के यहाँ हैं तो बातों की तो परवाह ही ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि अगर ये खाना अच्छा नहीं बन रहा तो मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ। जैसा कि आपने मुझे कहा कि मैंने एक अंडे से तवा ऑमलेट की रेसिपी जो थी वो ट्राई की। जब आप पहली दफ़ा एक चीज़ बनाएं तो जो रेसिपी आपके सामने आ रही है आप उसको एज इट बनाएं। आप कभी भी उसमें चेंजिंग करके फौरी तौर पे ना बनाएं, जबकि आपको एक अच्छी कुकिंग नहीं आती। जिस इंसान को अच्छी कुकिंग आ रही होती है, जिस लड़की को जो खाना बनाना खुद सीखी हुई होती है, वो जब रेसिपी बनाती है तो वो उस रेसिपी को बहुत अच्छे से बना लेती है, क्योंकि उसे हर तरीका खाना बनाने का आया होता है। उन्हें सिर्फ एक आइडिया लेके उसको अपने तरीके से बनाना होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता बनाना और आप सीख रहे हैं तो फिर आपने पहले वैसे ही सीखना है। जैसा कि आपने तवा ऑमलेट का कहा, तो आप इस ऑमलेट को 2-3 दफ़ा उतनी ही मिकदार में उसी तरीके से बनाएं, वो अच्छा बनेगा। फिर आप उसमें चेंजिंग करेंगी तो वो आप कर सकेंगी, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि ये इसकी बेसिक थीम है, ये इसका आइडिया है और इसमें अब मैं इस तरह से करके चेंजिंग कर सकती हूँ। इसी तरह आपको अगर चावल अच्छे नहीं बनाने आते तो आप फौरी तौर पे पुलाव बनाने की कोशिश भी ना करें, ना ही बिरयानी बनाने की कोशिश करें, बल्कि इनके बरक्स आप सादा चावल बनाएं। बार बार सादा चावल बनाएं, आपको चावल बनाने आ जाएंगे तो फिर आप पुलाव बनाएं, क्योंकि बिरयानी के मुकाबले में पुलाव बनाना आसान है।
تو پہلے آپ پلاؤ بنائیں، پلاؤ اچھا بنانے لگ پڑیں گی تو پھر آپ بریانی بھی اچھی بنانے لگ پڑیں گی۔ بات یہی ہے کہ آپ نے شروع تو ہمیشہ زیرو سے ہی کرنا پڑے گا، ہر چیز کی بیسک سیکھنی ہی پڑے گی۔ اور جب آپ بڑی ہیں، تھوڑی سمجھدار ہیں، تو آپ کو کوشش خود کرنی ہوگی، اور اگر بری بھی چیز بنتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو تھوڑا سا خود کھا کے ادھر ادھر کر دیں اور دوبارہ سے ایک نئی کوشش کریں، وہ اچھی بنے گی۔ کیونکہ ایک دفعہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو انسان دیکھتا ہے کہ یہاں میں نے کس چیز کی کمی کی ہے، اور پھر اس طرح سے سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میری ایک ریسپی ہے جو کہ میں نے فنگر فرائز بنائے تھے، پوٹیٹو فنگر فرائز، ان فرائز پہ ہر ایک کمنٹ آیا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ وہ فرائز جو ہیں وہ سیدھے برتن میں فرائی کرنے تھے، تھوڑے آئل میں، لیکن سب لوگوں نے تیل کی کڑھائیوں میں فرائی کیے، اور میں نے بار بار بتایا بھی کہ یہ تیل کی کڑھائیوں میں نہیں فرائی ہوں گے، آپ نے ان کو سیدھے برتن میں تھوڑا آئل ڈال کے فرائی کرنے ہیں، جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں۔ لیکن وہی بات کہ جو چیز سکھائی جائے اس کو اپنے طریقے سے جب آپ کریں گے تو پھر تھوڑا سا تو مسئلہ بنے گا۔ بہرحال اس کو میں یہاں کیا ذکر لے کے بیٹھوں، میں نے اس کی بات چھوڑ دی، میں انجوائے کرتی ہوں اس پہ آئے کمنٹس کو۔ بہرحال بات عروج فاطمہ سے ہو رہی تھی کہ فاطمہ آپ اپنے اندر شوق خود پیدا کریں گی، اور اس کے لیے سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو روزانہ کھانا بنا کے سکھائیں، اس چیز میں سستی نہ کریں، دن کا کھانا بنانا، رات کا ایک ٹائم کی ڈیوٹی لیں اور اس کو روزانہ بنائیں۔ اور اگر آپ میرڈ ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنائیں گی، اپنی فیملی کے لیے بنائیں گی، تو آہستہ آہستہ سب کو اچھا لگنا لگ پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ کام آپ کو ہر روز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ میرڈ ہیں نا تو پھر آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو اکثر ماما بھی کرتی ہوتی ہیں، بنا لیا ہے، پھر بابا جانی کے ساتھ تو کھڑی رہی، کھانا ہے تو چپ کر کے کھا لیں، نہیں تو میں نہیں کرتی، پھر کھانا پڑتا تھا۔ پھر اگر بابا جی نے یہ بات کہے نا کہ اچھا نہیں بنا تو پھر مسئلہ بھی ہو جاتا تھا، پھر ماما کہتی تھی کہ سونا آپ جاؤ کلینک میں کمپیوٹر یوز کر لو تھوڑی دیر کے لیے، پتہ نہیں کیا۔ سون مجھے تنگ نہیں کرو، وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ برتن فوری طور پہ خالی ہو جاتا تھا کیونکہ وہ اتنا ٹیسٹی ہوتا تھا۔ بابا جی کے ساتھ کھڑی ہوئی خالی کرواتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو میری کوکنگ بہت اچھی لگتی تھی، انہوں نے مجھ سے سیکھی۔ اور اچھا بیٹا میں شادی سے پہلے بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، اور میری کوکنگ سب کو پسند ہوتی تھی بہت زیادہ۔ بہرحال وہ میری تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے، تو بات جو ہو رہی ہے اسی پہ مجھے رہنے دو، مجھے گھماؤ مت۔ تو اس طرح سے آپ نے جب بھی جو کام کرنا ہے، روٹی آپ کو تبھی بنانا آئے گی جب آپ بار بار روٹی بنائیں گے۔ اب کئی ہوتے ہیں کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ایسے چل جاتا ہے، پھر ان کاموں پہ بھی آپ سوتے میں بھی اس کام کو بہت اچھا کرتے ہیں۔ مجھے روٹی کا پیڑا بنانا اتنا آتا ہے کہ میں ایک لڈو گول والس نہیں بنا سکتی۔ ابھی ہم نے لاسٹ ریسپی اپلوڈ کی تھی یہ کوفتے کی، ماما سے کوفتے نہیں بنانے، اور پھر ماما کو کوفتے میں نے بنا دی تھی، ماما روٹی کے پیڑے بنانے لگتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ کوفتے مجھے ڈاکٹر صاحب بنا دیتے تھے، بالز وغیرہ، کیونکہ میں وہ ایک چھوٹی سی بال گول والی بنا ہی نہیں سکتی، مجھے پیڑے بنانے کی اتنی عادت تھی۔ میں نے ایک دن میں 50 روٹیاں بھی بنائیں۔ تو میرے اور اپنے ہاتھ میں فرق دیکھیں نا، یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں میرے سے 3 گنا زیادہ بڑی ہیں، میرے 3 گنا زیادہ بڑی بال بنے گی نا، میرے نازک سے چھوٹی چھوٹی ہاتھ۔ ہاں آپ لڑکی ہیں نا چھوٹی سی، تو یہ اس لیے تھا کہ مجھے ایک کام میں نے اتنا کیا کہ وہ میرے ہاتھ اس کام کے عادی ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ اپنے اندر شوق پیدا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کام کو بار بار کریں گی، ہر روز کریں گی۔ کچن کے کام جو ہوتے ہیں یہ ہر روز کرنے ہوتے ہیں۔ ہر روز اگر آپ کچن کے کام نہیں کریں گے تو نہ آپ کو اچھے طریقے سے کام کرنا آئے گا، نہ آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا میکا ہے چاہے سسرال ہے، سب کو دل بستی کرنے چاہیے۔ اگر کسی کو کچھ زیادہ اچھا بنانا نہیں آ رہا، وہ سیکھ رہا ہے، تو اسے ٹائم دینا چاہیے۔
ٹائم دیں، اچھا بنانا بھی آ جائے گا، اور آپ کوشش کریں گی، روز بنائیں گی تو آپ کو بھی اچھا بنانا آ جائے گا۔ لیکن ایک بات آپ کو کہوں گی، اگر آپ بگنر ہیں تو ہیوی ریسیپیز کو مت چھیڑیں، ہلکی پھلکی ریسیپیز بنائیں، ہلکے پھلکے بیسک کھانے بنائیں پہلے، وہ کھانے جب آپ کو اچھے بنانے آ جائیں گے پھر آ جائے گا سب کچھ بنانا۔ اگر آپ کو بریانی جتنی بھی اچھی بنانی آ جائے نا، لیکن اگر آپ کو دال بنانی نہیں آتی اچھے ذائقے والی تو آپ کو کچھ بنانا نہیں آتا، کیونکہ بریانی ہر روز نہیں کھائی جاتی، لیکن دالیں آئے دن گھروں میں پکائی جاتی ہیں، اور ٹیسٹی دال ہوگی، وہ اچھا کھانا ہوگی تو وہ آپ کو مزہ دے گا اور سب کو بھی۔ اسی طرح سے اگر آپ کو سبزی کا سالن بنانا نہیں آتا، آپ بہت اچھا قورمہ بنا لیں، لیکن آپ کو یہی سننے کو ملے گا کہ اسے سبزی بنانی نہیں آتی۔ تو میں نے دال بنانی سیکھی باقاعدہ، اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں کھانا بنانے کا وہ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے کسی بڑے شیف سے سیکھنا ہے۔ بڑا شیف بھی آپ کو یقیناً اچھا سکھائے گا، لیکن آپ کو گھریلو سطح پہ سیکھنا چاہیے۔ لیکن آپ کو ماما صاحب سے سکھائیں گے، اس لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آمنا's کچن کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ آپ کو جو کھانا بنانا سکھائے گا وہ آپ کا راؤنڈ اباؤٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سکھائیں گے۔ میں نے بھی دال بنانی سیکھی، ہمارے گھر کے پاس کچھ کرایہ دار آ کے رہے تھے، ایک فیملی آ کے رہی تھی، تب میں بہت چھوٹی ہوتی تھی اور بگننگ میں تھی، میں نے بھی کھانا بنانا شروع کیا تھا، تو وہ مجھے آمنہ نہیں کہا کرتی، مجھے اینما کہتی تھی، میرا نام اینما۔ اور وہ آنٹی تھی جو وہ کافی بھاری بھرکم سے تھی، ان کا نام ہم نے کیا رکھا آپ نہیں بتا سکتے، وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کا کہ محلے میں نام رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ ہر گھر میں جاتی بھی تھیں اور بہت کھلا ڈلا بولنے والے تھیں، کسی ایک گاؤں سے ان کا تعلق تھا اور وہاں کا مخصوص لب و لہجہ بھی ان کا تھا، اور وہ ایک برونق انسان تھی، اللہ علم اب وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ تو وہ انہوں نے ہمارے گھر میں ایک دفعہ دال بنی تھی، سالن لینے کہتی ہیں آپ لوگ بالکل بھی اچھی دال نہیں بناتے، تو میری امی نے کہا اچھا تو ہم تو ایسی دال بناتے ہیں، یہ اچھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں آپ لوگوں کی دال بالکل اچھی نہیں ہوتی، تو مجھے کہنے لگی اینما بیٹی جب دال بنانی ہو مجھے بتانا، میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو رات کو انہوں نے خود دال بنائی تو وہ خود دال کا بول لے آئیں کہ یہ دیکھو ہم تو ایسے دال بناتے ہیں تو یہ بہت مزے کی دال ہوتی ہے۔ تو جب ان کی دال ہم نے دیکھی تو واقعی ہماری بنی دال میں اور ان کی بنی دال میں زمین آسمان کا فرق تھا، ذائقے کے حساب سے بھی، شکل و صورت کے حساب سے بھی۔ تو پھر یہ تھا آپ لوگوں کو دال اچھی جو نہیں لگتی، آپ مزے کی نہیں بناتی نا، نہیں آپ لوگوں کو دال اچھی نہیں لگتی، تو وہ پھر یہ تھا کہ انہوں نے پھر میں نے ان سے سیکھی دال بنانی، اور اس کے بعد میری بنی دال بہت لوگوں کو بہت اچھی لگی، بہت۔ یہاں آئی جب تو نانوں نے بھی دال جب کھائی تو نانوں نے بھی کہا کہ زبردست دال آپ بناتی ہیں بیٹا، تو میں نے جب ان کو بتایا کہ میں نے تو ان سے سیکھی تھی، ان خالہ جی سے، تو بڑا ہنسی تھی کہ بیٹا جس سے بھی سیکھی ہے چیز اچھی سیکھی آپ نے بنانی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، جہاں بھی ہلکا پھلکا کوئی کھانا بنایا، ذائقہ ہے اس کے اندر، اس کی شکل اچھی ہے، اس سے پوچھیں یہ آپ نے کیسے بنایا ہے، وہ جو طریقہ آپ کو بتائے گا وہ ایک عام طریقہ ہوگا اور وہ بہت آسان ہوگا، وہ بنانا سیکھیں۔ اس کے بعد جب آپ کو ان بیسک کھانوں پہ عبور حاصل ہو جائے گا پھر آپ بے شک بڑی ریسیپیز کو ٹرائی کیجیے، پھر آپ اچھی بنانے لگ پڑیں گی، لیکن آپ کبھی بھی بنیادی کھانا بنانا سیکھے بغیر اچھا کھانا نہیں بنا سکیں گے۔ ہر چیز کی بیسک ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ نے پیاز کو فرائی کرنا ہے، لہسن ڈالنا ہے، ادرک وغیرہ پیس کے ڈالنی ہے، ٹماٹر ڈالنے ہیں، نمک مرچ ڈالنا ہے، جو بھی چیز بنانی ہے اس کو ڈال کے بھون لینا ہے اور پانی ڈال کے اس کو گلا لینا ہے۔ لیکن اب اگر میں آپ کو اپنی ایک بیوقوفی بتاؤں تو میری پہلی عمر کی یہ بیوقوفی تھی کہ یہ چیز مجھے امی نے بتائی کہ اس طرح سے بھی ہر کھانا آپ نے اسی طرح سے بنانا ہے۔ سو ٹائم بھی کافی تھا، غالباً 89 یا 90 یا 91 کا دور تھا، یہ 91 تھا شاید۔ تو اس وقت یہ سب چیزیں امی نے بتائیں تو ایک فوتگی ہوئی اور امی ادھر چلی گئیں، تو مجھے دہی دے کے گئیں کہ آپ نے کڑی بنانی ہے،
میں نے بڑے آرام سے دہی کی لسی بنائی، کیونکہ لسی تو میں بناتی تھی، مجھے پتا تھا ایسے بنانا ہے۔ میں نے مسالہ بھونا آرام کے ساتھ، لسی بنائی اور ڈالی مسالے کے اندر، اس کے بعد چمچہ چلانے بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے میں جا کے وہ لسی خشک ہوئی۔ میں نے اس لسی کو بھونا، اس کے بعد میں نے دوبارہ اس میں پانی ڈالا، اور پھر جو ہوا وہ چھوڑیں، کوئی پرانا قصہ ہے، نہیں مارنی پڑی تھی کیونکہ نانا گھر ہی نہیں تھی۔ نانا ابو آئے تھے، اور پھر نانا ابو جا کے باہر سے بنا بنایا کھانا لے آئے تھے، اور ہم لوگوں نے کھا لیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ فارمولہ ہر جگہ تو نہیں چلتا نا، ہر کھانے میں چینجنگ آتی رہتی ہیں۔ تو پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ سکی ہوں گی یا نہیں، لیکن میں جو آپ کو بتا رہی ہوں شوق کیسے پیدا ہوگا، شوق ایسے ہی پیدا ہوگا کہ آپ ہلکے پھلکے کھانے بنانا سیکھیں پہلے، اس کے بعد بھاری کھانے بنانا سیکھیں جنہیں ہم بڑے کھانے کہتے ہیں، قورمے وغیرہ ہو گئے، بریانیاں، پلاؤ، یہ وہ سب کچھ۔ اس سے پہلے آپ ہلکے سیکھیں۔ اب پہلے آلو کی ٹکی بنانا سیکھیں، اس کے بعد آپ کباب بنائیں۔ آلو کی ٹکی بنانا نہیں آئے گی تو آپ کو کباب بنانا بھی کبھی اچھا نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سادہ چاول بنانا سیکھیں گے، پھر آپ کو پلاؤ بریانیاں بھی بنانی آئیں گی۔ جب آپ کو سادہ چاول بنانے نہیں آئیں گے، سادہ چاول بنانے فوراً آ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جس دن چاول میں زیادہ پانی ڈال گیا اس دن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے چاول گاڑھا بن گئے ہیں، گل گئے ہیں، ایک لیئی بن گئے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چاولوں میں جو آپ نے زیادہ پانی ڈال دیا تھا تو اس کا کیا حل کرنا چاہیے، ان چاولوں میں جو نمک زیادہ ڈال گیا تو اس کا کیا حل کرنا چاہیے۔ تو چاول زیادہ نہیں ڈال سکتے، جب آپ نے کرنی وہ تبھی ڈالیں گے۔ 1.5 کلو چاول کو پانی ڈال دیں تو آدھا کلو چاول اور ڈال دو، آپ کا پانی چاول بیلنس ہو جائیں گے۔ بیٹا وہ تو تب میتھمیٹک تب آپ کا چلے گا نا جب آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پانی مجھ سے زیادہ ڈال گیا ہے۔ اس کا ایک اور میتھمیٹکس ہوتا ہے، چاول سائڈ پہ کر دو اور ایک عدد بابر رکھو، اس کو کہو کہ جاؤ باہر سے نان لے آؤ۔ بابر کچھ زیادہ ہی نا، جی 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 جی۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کریں، آپ بیسک سیکھتی جائیں، جہاں بھی گھر میں آگے پیچھے کبھی بھی اپنے اندر اس چیز کو نہ لائیں کہ میں اس سے کیوں سیکھوں۔ اپنی کزنز، اپنی فرینڈز، اپنی دوستوں سے سیکھیں۔ بھئی آپ نے پھر آپ کو جو کھانا کہیں سے آتا ہے، آپ کے گھر میں ایک پلیٹ آتی ہے کھانے کی، کہیں سے بھی محلے میں ادھر ادھر ہر جگہ پلیٹ گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو اوپر والے ہیں وہ ہر روز اپنا بنایا ہوا سالن یا کھانا ہماری طرف بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم بھی جو چیز بناتے ہیں سب سے پہلے اوپر 1000 لوگوں کی پلیٹ بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ خود اس کو سرو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہوتا ہے، اس سے پیار محبت بھی بڑھتی ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑا سا ہم نے ان کا ذائقہ چکھ لیا ان کے کھانے کا، انہوں نے ہمارا، ہم نے کچھ ان سے سیکھ لیا۔ میں ابھی بھی اوپر والی باجی سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، جو ان کے گھر سے کھانا آتا ہے اس سے میں سیکھتی ہوں۔ چلیں اگر کچھ میں اچھا سیکھتی ہوں تو کچھ مجھے اپنی کمی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے بنائی ہے انہوں نے تو یہ تو اچھی نہیں بنی، تو میں آئندہ ایسے نہیں بناؤں گی۔ یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں 2-3 قسم کا کھانا جب آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کھانے میں یہاں پہ یہ کمی ہے۔ آپ کا اگر بنایا ہوا کھانا کوئی ریجیکٹ کر رہا ہے تو آپ بالکل بھی اپنے دل کو دکھا ہوا نہ محسوس کریں کہ جی میرا تو دل دکھ گیا ہے، ڈس ہارٹ نہیں ہونا۔ ظاہر ہے اس میں وہ خامی ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ بجائے غصہ ہونے کی آپ پوچھیں اپنی امی سے، اپنے ماما سے، ساس سے، جس سے کہ امی جی اس میں برائی کیا، اس میں کیا مسٹیک ہو چکی ہے، مجھے وہ بتائیں۔ تو جب آپ کو اپنی مسٹیک پتہ چلے گی تو ظاہر ہے نیکسٹ ٹائم آپ وہ مسٹیک نہیں کریں گی، اور آپ کا بنایا ہوا کھانا ایسا پرفیکٹ ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات بگنر کے لیے جو ہوتی ہے وہ تنقید ہوتی ہے، اسے ہر حال میں تنقید سننی ہوتی ہے، اور کھلے دل سے تنقید کو سننا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس تنقید پہ دل دکھا کے بیٹھ جائیں۔ تنقید پہ دل دکھا ہے، کام چھوڑ دینا کبھی بھی غلط بات ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے بہن بھائیوں نے تنقید کر دی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اپنی غلطی کو، اور دوبارہ سے اس چیز کو پھر بنائیں۔ اور اگر ایک چیز آپ سے خراب ہو رہی ہے تو اس کو 3-4 بار بنائیں، وقفے وقفے سے اس کو بناتے رہیں جب تک آپ کو اچھی چیز بنانی نہیں آ جائے گی۔
تو میری بات تو بہت لمبی ہوگی اور میں چونکہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہے تو میں گھنٹوں بول سکتی ہوں. آج کل یوں بھی مجھے بولنے کی زیادہ عادت لگ گئی ہے کہ کلینک پہ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ سب لوگ ڈاکٹر صاحب کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں میں ان کو شروع دن سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں بتاؤں. عروج فاطمہ یہ بات تو پھر بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو ریٹرن اس کا جواب دیا بھی نہیں تھا کہ میں یہ لمبا جواب ہے. تو بیٹا کوشش یہ کریں آپ کہ آپ ہر حال میں تنقید کو برداشت کریں اور دوبارہ سے اچھا کھانا بنانے کی کوشش کریں اور ابتدا سے شروع کریں، ہلکی چیزیں بنائیں، پھر اس کے بعد بھاری چیزیں بھی بنائیں، انشاءاللہ اچھی بنے گی. تو اب میں اس کویسچن کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں جو جواب طلب کویسچن ہے. اگلا جو سوال ہے جس نے مجھے جواب دینے پہ مجبور کیا کہ میں اس کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ بورنگ ساؤنڈ. یہ گوشت کے سالن پہ ہے. تو بورنگ ساؤنڈ مطلب کیا چیز بری لگی؟ آپ نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا. بولنا برا لگا یا ریسپی میں میوزک نہیں ہے؟ سمپل سی بات ہے، میوزک کے ساتھ ڈھیروں ریسپیز آپ کو ملیں گی. تو اگر آپ میوزک انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن میں اپنی ریسپیز میں میوزک شامل نہیں کر سکتی. جس وقت میں نے چینل بنایا تھا، شوقیہ بنایا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اور یوں ہی اس وقت مجھے مطلب کچھ پتہ ہی نہیں تھا جیسے ہے، تو انہوں نے 1-2 ریسپیز میں میوزک بھی ڈالا تھا. لیکن پھر جب ہمیں فائنینشیل پرابلم آیا اور اس کو باقاعدہ شروع کیا کہ اس سے چلیں ہمیں کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا، تو میں نے باقاعدہ اس کا فتویٰ لیا تھا کہ یہ کام میں اس طرح پردے کے پیچھے رہتے ہوئے کر سکتی ہوں یا نہیں. تو جب 2-3 علماء نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آپ یہ کر سکتی ہیں، تو تب بھی میں نے انہیں پھر کہا کہ مجھے آپ ریٹن فتویٰ دیں. تو ریٹن فتویٰ جب مجھے ملا اس کے بعد میں نے یہ کام باقاعدہ شروع کیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ میرے ہاتھ کا اتنا حصہ سامنے آئے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ گلاوز پہنو یا پورا بازو. وہ میری مجبوری ہے کہ مجھے پورے بازو والے کپڑوں سے بے تحاشا الجھن ہوتی ہے، تو تھوڑے سلیوز کو کم رکھتی ہوں کام میں آسانی کے لیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال میں نے جو مجھے انہوں نے انسٹرکشن دی تھی، پوری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے میں اپنی ریسپیز بناؤں، کیونکہ میرا مقصد پہلے شوقیہ بھی تھا، پھر سکھانا بھی تھا، اور اب سکھانے کے ساتھ اپنے بچوں کی پڑھائیوں وغیرہ کے لیے، اپنے فائنینشیل پرابلمس کے لیے. میں نے ظاہر ہے اس سے کتنا کما لینا ہے، محل چوبارے تو ہم بنا نہیں سکتے، کوئی جائیدادیں تو نہیں بنا سکتے. اتنا ہی ہم کما سکیں گے کہ میرے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے، یا وہ یہ اپنے بابا کے بعد اب ایجوکیشن ان کی کمپلیٹ ہو جائے جتنی کہ وہ لینا چاہتے ہیں. اور وہ بھی پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے یہاں تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہے، اور میرا بیٹا لاکھ خواہش کے باوجود یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. وجہ یہ ہے کہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ہم اپنی کوئی مجبوری کا رونا رو رہی ہوں، یہ سب کا المیہ ہے. 80% لوگ میرے یہاں راؤنڈ اباؤٹ نہیں پڑھا سکتے بچوں کو یونیورسٹیوں میں، بہت مہنگی تعلیم ہوتی ہے. سو وہ بھی کالجز کو دیکھ رہا ہے جہاں سے اس کا پسندیدہ سبجیکٹس میں BS ہوگا وہ کرے گا، یا پھر ہم بھی اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ سکے تو وہ ضرور کنٹینیو کرے گا اپنی اگلی ایجوکیشن کو. لیکن اس کے لیے میں میوزک نہیں ڈال سکتی اپنی ریسپیز میں، یہ میرا خود سے وعدہ ہے. تو کسی بھی مسئلے کو سامنے رکھنے کے باوجود میں اپنی ریسپیز میں میوزک انشاءاللہ شامل نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، اور جو چیز پسند نہیں ہوتی وہ انسان نہیں کر سکتا. ملکہ بابر کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ کبھی ہم لوگ تھوڑا سا چینجنگ لائیں، تو مجھے نہیں پسند، سو میں نہیں کرتی. تو اگر آپ کو ساؤنڈ بورنگ لگ رہی ہے ڈیئر برادر یا سسٹر، سوری مجھے نام صحیح سے پڑھنے نہیں ہو رہا، تو آپ
اچھی ساؤنڈ کے ریسپیز دیکھ سکتے ہیں. ایک کھانے کی اب تو ہزاروں ریسپیز ملتی ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں بڑا، یا کوئی بھی مطلب ایسا سلسلہ نہیں ہے. آپ اچھی ساؤنڈ کی ریسپیز دیکھ لیں. لیکن میرا چینل بگنرز کے لیے ہی ہے بنیادی طور پر. میں کوئی بہت زیادہ اعلیٰ پائے کے کھانے تو نہیں بناتی. میرے کھانے زیادہ تر سادہ ہوتے ہیں، جو کہ سادہ گھریلو طریقے سے ہی بنائے جاتے ہیں. ان میں کوئی بہت ماہرانہ طریقہ کار بھی نہیں ہے. میں بہت ماہر بھی نہیں ہوں. ظاہر ہے گھریلو سطح پہ ایک کھانا بنانے والی عام گھریلو سی عورت ہوں. وقت نے کچھ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ ریسپیز اب بنا نہیں سکتی. ظاہر ہے کلینک کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، چاہے فارغ بیٹھے لیکن کلینک میں بیٹھنا تو ہوتا ہے. پھر اگر پیشنٹس آتے ہیں تو اب تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پیشنٹس ہی آتے ہیں لوٹ کے 2 سال بعد، 4 سال بعد والے، کوئی 5 سال بعد والے، تو وہ سب لوگ مطلب پھر ڈاکٹر صاحب کے متعلق جاننا چاہتے ہیں وہ کیسے ٹائم گزار کے یا جو بھی، تو ٹائم کافی لگ جاتا ہے. ان کے بعد سے اب تک میرا ٹائم ان کے پیشنٹس کے ساتھ زیادہ لگتا ہے. بہرحال میڈیسن لینے والے کم ہوتے ہیں، ان کے افسوس کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے گھریلو عورت ہو تو گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں سارے. اس کے علاوہ ایک بہت دلچسپ بات ہوئی کہ میں نے جو گوشت کا سالن بنایا اسی میں نے ٹماٹر کے چھلکے نکالے، تو اس پہ بہت سی مجھے ایڈوائزز ملی، مجھے بڑا اچھا لگا. ظاہر ہے سب لوگوں کو ہر طریقہ آ رہا ہوتا ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو ابتدائی کھانا بنانا آتا ہے اس کے بعد زیادہ اچھے کھانے بنانے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جو کوکنگ کے ماہر لوگ ہیں گھریلو سطح پہ یا اس سے بڑے لیول پہ بھی، تو سب کو طریقے آ رہے ہوتے ہیں. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ بعض اوقات بہت جلدی میں ایک چیز کو بناتے ہیں تو اس کے جو ضروری اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. خیر ہے آج ٹماٹر یوں ہی ڈالتے ہیں تو اس ٹماٹر کا چھلکا اس طرح سے آپ نکال دیں. میرا صرف یہ مقصد تھا. ورنہ ظاہر ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم نے ٹماٹر کے چھلکے کو ٹماٹر کو اوپر سے جلا لیں گے، اس کا چھلکا اتر جائے گا، یا پھر سب سے آسان طریقہ کہ 2-3 کٹ لگا کے میں سابت ٹماٹر ہی فریز کر دیتی ہوں تو وہ بہت آرام سے چھلکا اتر جاتا ہے. کیونکہ میرے گھر کا تو ایشو ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو چھلکا سخت ناپسند تھا، تو میں روٹین کے سالن میں بھی ٹماٹر کا چھلکا بہت کم آنے دیتی ہوں، اور ان کے بعد اب لاپرواہی کرتی ہوں. وہی بات کہ جلدی جلدی بنا لوں. تو یہ بات کامن تھی. میرا مقصد صرف آپ کو یہ چیز دکھانا تھا کہ ایسا جب ہوگا تو آپ اس طرح کر لیجیے گا. اور وہی بات کہ بگنرز کے لیے، لیکن اس بات میں بڑا مزہ آیا تھا. مجھے بڑے اچھے، اور یہ تنقید جو ہوتی ہیں یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. آپ کسی بھی چیز پہ کریں، خاص طور پہ میری ایک ریسپی ہے لاہوری چکن چھولے، اس پہ اتنی تنقید ہوتی ہے، اتنی کہ ڈاکٹر صاحب بھی بہت ہنستے تھے. میں نے بڑی گالیاں سنی ہیں لوگوں کی اس پہ، بہت سے کمنٹس آئے ہیں. اور یہ میں نے ایک دفعہ جب یہ پہلی دفعہ پڑھا تو مجھے بڑا دکھ لگا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یار یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کو بھی گالیاں پڑنی ہوتی ہیں، تو یہ اس پہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انجوائے کرو. تو وہ بات وہی ہے کہ آئل کا سلسلہ تھا. بہرحال میں اپنی جگہ پہ آج بھی وہیں پہ ہوں. آج بھی میرے کھانوں میں آئل کا استعمال زیادہ اور نمک کا استعمال کم ہی ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے بے انتہا آئل تو ہوتا ہے بیٹا، لیکن بات یہ ہے کہ اسی آئل میں بنا ہوا انڈا آپ کو اچھا لگتا ہے. اور بات ہے ویسے مجھے کون سا چلتا ہے، میں تو انڈا کھاتے ہی نہیں ہوتا. کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے ہو انڈا. اور وہی آپ کی فرمائش کیا ہوتی ہے کہ ماما سرخ سا انڈا ہو. وہ عام اور بات ہے، جب کھاؤں تو پھر وہ اور ہوتا ہے. خیر ایک کمنٹ آیا تھا اس کے اوپر کہ Arab countries don't have enough oil in their barrels as compared to Pakistani people having oil in their foods. اگر ٹرانسلیٹ کروں تو یہ ہے کہ عرب ممالک کے پاس اتنا تیل ٹوٹل نہیں ہے جتنا ہم اپنے کھانوں میں ڈال دیتے ہیں. اچھا کمنٹ تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی تھی اس کو پڑھ کے. ہاں تو وہ بات میں تو وہیں پہ رکھوں گی اپنی بات کو. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ہم کھانے میں آئل ڈالیں گے، گھی ڈالیں گے، وہ بھنے گا اچھے طریقے سے، پھر اس میں ذائقہ آئے گا. اگر اس میں آئل گھی نہیں ہے تو اس کا ذائقہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہم
جب کہیں باہر جاتے ہیں تو اچھے مطلب وہ پارٹیز وغیرہ میں ادھر ان کی کونسل کے فنکشن وغیرہ ہوتے تھے یا جو ڈنر لنچ ہوتے تھے تو ہم لوگ بس تھوڑا سا ڈال کے کھا کے چکتے ہیں, گھر آ کے باقاعدہ کھانا کھاتے تھے. تو وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یار ان میں کوئی سواد تو ہوتا نہیں, نہ آئل ہوگا, نہ لہسن ٹماٹر پیاز ہوں گے, نہ کچھ, بس ایسے ہی کچھ بڑے 5 اسٹار کے کھانے ہوتے ہیں, مجھے پسند نہیں ہے. بہرحال سوری ہو سکتا ہے کوئی مائنڈ کر جائے, تو وہ گھر آ کے باقاعدہ اپنا چٹ پٹا سا کھانا کھاتے تھے کہ وہاں پر تو بس وہ بہت ٹیسٹی ٹیسٹی کہتے ہوئے ہم نے ذرا سا چکھنا ہی ہوتا ہے. تو یقیناً سب لوگ ایسا ہی ہو سکتا ہے کرتے ہوں یا نہ بھی کرتے ہوں, میرے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں. کھانے میں آپ آئل, گھی, بٹر جو بھی چیز ہے ڈالیں, پکائیں, کھانا بنائیں, بعد میں اس کو نچوڑ لیں. بعد میں پلیٹ میں پڑا ہوا آئل بے حد برا لگتا ہے. ہاں تو ہوتا ہے نا, ہماری فریج میں بول نہیں پڑا, ہمارے فریج میں بول پڑا ہوا ہے, ہم سارا آئل اس کے اندر نچوڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ اس کو کیا کرتی ہیں اس کے بعد. مجھے چاولوں میں ڈال دیتے ہیں, دال میں ڈالتے ہیں, ہر چیز تو ایک ذائقے والا آئل ہوتا ہے, کھا کے چاولوں میں ڈال دو تو ٹھیک ہے, ہم اسے ویسٹ نہیں کرتے, لیکن نہیں چاولوں میں ڈال دو. تو سالن کو پرانا ہو گیا, چاولوں میں ڈال دو. ٹھیک ہے نا, میں کبھی آپ کے ساتھ یہ ریسیپی بھی شیئر کروں گی. سالن پلاؤ ماما نے ایک دفعہ پورے مہینے کے سالن چاولوں میں ڈال دیے تھے, تو فریج سے نا, لیکن وہ تھے مزے کے. مزے کے ہوتے ہیں, مزے کے ختم ہو گئے تھے فٹافٹ. ہاں ختم ہو جاتے ہیں. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ میں کافی دیر سے بول رہی ہوں اور مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں, سنی ہوں گی آپ نے. اب ظاہر سی بات ہے کچن کو دیکھیں, ریسیپی تو بنائی نہیں, تو کھانا تو بنانا ہے, اس لیے اجازت دیجیے. اور ٹیکنیکل بات ہے, یہی کرے گا, للی مارے گا یا اچھی بات کرے گا, آپ اس کی بات کو سن لیجیے گا. تو جو یہ کہتا ہے ماما نا میری ہر بات پہ نا ایسی کہتی ہیں کہ میں للیاں مارتا ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ سارے کام میں پیچھے سے کر رہا ہوتا ہوں. ماما کی اگر میں آپ کو ریسیپی کے را فائلز کبھی دکھاؤں نا, ماما اتنی مسٹیکس کرتی ہے نا ریسیپی کے دوران, ہمیں ہر چیز کے 4 ٹیکس لینے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے 10 منٹ کی جو ویڈیو بنتی ہے نا, اس کی جو را فائلز ہوتی ہیں نا وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہوتی ہیں. 2.5 سے 3 گھنٹے کی ویڈیو میں سبسکرائب کر کے مجھے 10 منٹ کی ویڈیو نکالنی پڑتی ہے. تو بیٹا میں وہ کام 10 منٹ میں ہی کر سکتی ہوں, لیکن آپ مجھے اتنا زیادہ اس میں تنگ کرتے ہو, یوں یوں یوں. بہرحال اب نہیں کرتی. نہیں میں اب نہیں کرتی. نہیں میری پیاری ماما میری تعریف کرے گی. اچھا, تو بابر کا یہ ہے کہ ماشاء اللہ جتنی اس کی ایج ہے, 18 سال کا ایک بچہ اتنا کام بہرحال اگر کر رہا ہے تو الحمدللہ. اپنے بابا کے بغیر, ابھی ظاہر ہے جب کوئی بندہ اپنے والدین کے بغیر رہتا ہے تو اس کو عادت تو نہیں ہوتی نا. تو بابر بھی پہلا بیٹا تھا ہمارا, بابا کا خاص طور پہ بے تحاشا لاڈلا, بہت زیادہ ڈانٹ سنی, تو بہت زیادہ لاڈلا, ڈانٹ بھی بہت اتنا زیادہ لاڈلا کہ ایک دفعہ بابر کو بازار لے کے گئے ڈاکٹر صاحب عید کی شاپنگ کے لیے. تو کیا کیا کہ ہم لوگوں کے ایک چیز ہے, مطلب تعریفیں اپنی ہو جاتی ہیں. بہرحال پوری فیملی میں سب لوگ یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے بچوں کے کپڑے بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت اچھے ڈیسنٹ سے نائس کپڑے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ بہت اچھے سے کلرز دیکھ کے لاتے تھے مارکیٹیں گھوم گھوم کے بچوں کے لیے. تو بابر صاحب نے کیا کیا کہ بابر نے اپنے لیے جوتا پسند کیا, پرپل کلر کے شوز. بابر نے گرین کلر کی, جو زیارتوں کے جھنڈوں والا گرین کلر آتا ہے, اس کلر کی پینٹ لی. پہلے میری ایج بتائیں, میں کتنے سال کا تھا, وہ میں بتاتی ہوں. اور شرٹ بابر نے چیک کی, اورنج کلر کی لی. تو بابر اس وقت تقریباً 3 سال کا تھا, ابھی اسکول نہیں داخل ہوا تھا, 3 سال کا بھی پورا نہیں تھا. آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ کپڑے یہ اٹھا کے لایا تو مجھے بڑا دکھ لگا. تو کہنے لگے نہیں یار میں اس کی بات ٹال نہیں سکا, جو اس نے چنے ہیں وہ میں نے اسے لے دیے ہیں, میں بعد میں اس کے اور کپڑے لے آؤں گا. تو یہ بہت لاڈلا اپنے بابا کا, اور دوستی بھی تھی. تو ایک دوست بھی اس نے کھو دیا, باپ بھی اس نے کھو دیا. اس کے بعد اتنی عمر میں اپنی پڑھائی کے ساتھ گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں, بلکہ ساری ہی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ چینل کو بھی اب کوشش کر رہا ہے چلانے کی. تو یقیناً یہ میرے بیٹے کی ہمت ہے. تو 3 سال سے چلا رہا ہوں, وہ چلا رہے ہو تو بابا جانی ساتھ تھے نا, لیکن سیل فون پہ چلانا اور بات ہوتی ہے. بہرحال میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں, میں جا کے کھانا بناؤں. اللہ حافظ.